کتاب اللہ کی عادت پارٹ 43۔ ارباب ظلم ابھی تک ایسی بیڑیاں نہیں ڈھونڈ سکے جو انسانی دماغ کو جکڑ سکے۔ ظالم کے خلاف بغاوت اللہ کی اطاعت ہے۔ جنگ لاشوں پہ کھڑے ہو کر اترانا اچھا نہیں۔ جنگ عقل انسانی کی ناکامی کا نتیجہ ہے۔ دولت ایک امیر کے پاس فالتو دولت ایک مقدس امانت ہے جسے فلاح انسانیت پہ صرف کرنا اس کا فرض ہے۔ عزم جو شخص عزم محکم کا مالک ہے وہ دنیا کو اپنی خواہش کے مطابق ڈھال لیتا ہے۔ حکیم مشرق کا خیال بھی یہی تھا۔ تو یہ تھے فلاسفہ مغرب کے چند اقوال۔ ہم پہلے کہہ چکے ہیں ان کے پاس نہ کوئی نبی آیا تھا، نہ ان پر کوئی کتاب نازل ہوئی تھی، لیکن یہ لوگ محض اپنے تجربے اور مشاہدے سے صدیوں تک گناہوں میں آلودہ رہنے اور خوفناک سزائیں بھگتنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ انسان کی نجات لینے میں نہیں دینے میں ہے، دکھ دینے میں نہیں سکھ سہنے میں ہے، سیئات میں نہیں صالحات میں ہے، سیم و زر میں نہیں فکر آخر میں ہے، تسکین خواہش میں نہیں ضبط خواہش میں ہے، خود پروری میں نہیں خدا پرستی میں ہے، بغض و نفرت میں نہیں جذب و الفت میں، ظلم و عصیان میں نہیں صدق و ایمان میں ہے۔ خیر کیا اور شر کسے کہتے ہیں؟ یہ ہیں وہ سوالات جن کا صحیح حل آج تک دریافت نہیں ہو سکا۔ بعض حکماء کا خیال یہ ہے کہ خیر و شر اضافی صفات ہے، حالات کے بدل جانے سے خیر شر میں اور شر خیر میں بدل جاتا ہے۔ مثلا سچ بولنا ایک تسلیم شدہ خوبی ہے۔ فرض کیجئے کہ دو آدمی کسی بات پر جھگڑتے ہیں، معاملہ بڑھ جاتا ہے، ایک تلوار نکال لیتا ہے اور دوسرا بھاگ نکلتا ہے۔ ایک موڑ پر دو انگلیاں مختلف سمت میں نکلتی ہیں، بھاگنے والا ایک گلی میں مڑ جاتا ہے اور تعاقب کرنے والے کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کس گلی میں داخل ہوا ہے۔ وہاں ایک آدمی کھڑا ہے اور اس سے وہ پوچھتا ہے کہ اگر وہ آدمی سچ بولے تو بھاگنے والے کی جان جاتی ہے، اس لیے ان معاملات میں جھوٹ بولنا ہی نیکی ہے۔ اگر ہم ان حکماء کے اس عقیدے کو تسلیم کر لیں تو نیکی بدی کا کوئی تصور قائم ہی نہ ہو سکے گا اور ہر شخص کے جی میں جو آئے وہ کر گزرے گا۔ اس ذہنی اور روحانی انارکی سے بچنے کے لیے قدیم فلسفیوں کے ایک اور نمائندے نے کہا کہ خیر محض صرف خدا ہے جو عمل خدائی صفات سے ملتا جلتا ہوگا۔ قدیم فلسفے کے ایک اور نمائندے نے کہا کہ خیر محض صرف خدا ہے جو عمل خدائی صفات سے ملتا جلتا ہوگا، مثلا رزق دینا، خیرات، صدقہ، احسان کرنا، رحم کرنا وغیرہ وغیرہ، وہ خیر کہلائے گا اور اس کی ضد شر سمجھی جائے گی۔ اس پر ایک فلسفی نے کہا کہ اگر خدا خیر محض ہے تو اس نے سانپ اور بچھو کیوں پیدا کیے، بجلیاں، سیلاب اور طوفان کیوں بنائے، دکھ، وبا اور موت کیوں تخلیق کی؟ اس فلسفی کو کون سمجھایا ہے کہ اللہ کی ہر تخلیق سراپا رحمت ہے؟ اگر خدا اس فلسفی کی بات سن کر موت کو ختم کر دے اور ان تمام انسانوں کو جو آغاز افریج سے اب تک مر چکے ہیں دوبارہ زندہ کر دے تو یہی فلسفی زہر کھا کر مر جائے۔ آخر اتنے لوگ رہیں کہاں، کھائیں کیا اور تن کیسے ڈھانکیں؟ یہ دنیا ایک لمحہ میں جہنم بن جائے۔ موت کی طرح اس کی بجلیاں اور سیلاب بھی رحمت ہے، اس کے سانپ اور بچھو بھی رحمت ہے۔ اتباع نے سانپ کے مہرے اور اس کی زہر سے حیات بخش دوائیں ایجاد کی ہیں۔ ابھی انسان کا علم نامکمل ہے، ممکن چند صدیوں کے بعد سانپ کی افادیت اور زیادہ واضح ہو جائے۔ باقی رہی بیماریاں تو یہ ہماری اپنی کارستانیوں کی سزائیں ہیں۔ صحت، اعتدال مزاج اور بیماری اس اعتدال کی برہمی کا نام ہے۔ اللہ نے ہر شخص کو معتدل مزاج دیا ہے، اس اعتدال کو ہم پرخوری، شراب نوشی، کہلی یا جنسی بد اعتدالیوں سے برہم کر لیتے ہیں۔ اگر ایک موٹر ڈرائیور اپنی حماقت سے موٹر کا گیئر توڑ ڈالے اور پھر کہے کہ موٹر سازوں نے ہی شکستہ گیئر ڈال دیا تھا تو اس کی یہ بات قابل قبول نہیں ہوگی۔
اسی طرح اگر ہم اپنی حماقت سے اپنا بازو توڑ بیٹھے یا جنسی بے اعتدالیوں سے دل و جگر خراب کر دیں تو ان بیماریوں کو خدا کی طرف منسوب کرنا صحیح نہیں ہوگا۔